بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حق تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد پر بھیجا۔ وہ قوم دراز قد اور چوڑے جسم کی اور نہایت خوفناک تھی۔ سب سے لمبا ان میں 100 گز کا اور چھوٹا 60 گز کا تھا، اور وہ سب کے سب بت پرستی کیا کرتے تھے اور خدا پرستی سے از حد بیزار تھے، اور وہ پتھر کو تراش کے پہاڑوں میں اپنے مکان بناتے تھے اور اپنی تنگ نظری اور سنگ دلی سے بتوں پر ایمان رکھتے تھے۔ مگر ان میں سے ایک فرقہ ایمان لایا تھا، اور وہ ان کافروں کے خوف سے اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کے ماننے والے حد سے زیادہ ہوئے تو سب کافر حضرت ہود علیہ السلام کو ایذا دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جو لوگ ان پر ایمان لا چکے تھے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی، تو حضرت ہود علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں ان کافروں کے واسطے بد دعا کی۔ اس بد دعا کے نتیجے میں برسات موقوف ہوئی اور زراعت سوکھ گئی، اور تقریباً 7 برس تک وہ کافر قحط کی بلا میں گرفتار ہوئے اور بھوک و پیاس کے مارے زندگی سے بیزار ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں سے بہت ہی شفقت اور محبت سے فرمایا کہ تم لوگ سب ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو دنیا کی آفت اور قیامت کی آتش سے بچاؤ، اور یہ سب آفتیں تم کو جو پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے کفر کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں، اور بت پرستی اللہ کے نزدیک سب سے برا کام ہے، اس سے بچو۔ جبکہ وہ لوگ ہمیشہ حضرت ہود علیہ السلام سے بڑی بے ادبی اور گستاخی سے کہتے کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کی پرستش نہ چھوڑیں گے اور اپنے دین باطل سے کبھی منہ نہ موڑیں گے۔ اور اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جس پر کوئی بڑی مشکل آتی تھی وہ سخت مہم میں مبتلا ہو جاتا تھا تو وہ حرم میں جا کر التجا کرتا اور جناب الہی میں نہایت عاجزی کرتا تھا، لہٰذا اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ جب قوم عاد ان بلاؤں میں گرفتار ہوئے تو ان میں سے 70 رئیسوں نے مکہ جانے کا ارادہ کیا، اور وہ سب جانے کے واسطے تیار ہو گئے۔ ساری قوم نے ان کو یہ وصیت کی کہ مکہ میں جا کر دعائے استسقاء باران رحمت مانگنے کی ہر شخص کوشش کرے۔ جب یہ لوگ اپنی مسافت منزلیں پوری کر کے مکہ پہنچے اور وہاں جا کر معاویہ ابن بکر کے گھر میں اترے تو وہ ان سب لوگوں کے واسطے طعام اور شراب کی ضیافتیں کرنے اور مجلس عیش و عشرت سنوارنے لگے، تو یہ لوگ اپنی بھوک و پیاس کی مصیبت کو بھول گئے۔ کہاں کی دعا اور کہاں کا استسقاء، وہ سب کے سب دن رات راگ اور گانے سننے لگے۔ ادھر ساری قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ اے ہود علیہ السلام، ہم تیرے خدا کو ہرگز نہ مانیں گے۔ اگر تو ہم کو ڈراتا ہے عذاب سے تو کم از کم ہم کو اپنے خدا کو دکھا کہ وہ کیسا ہے جو ہم پر عذاب لائے گا، اور اگر تو نے ہم کو اپنے خدا کو نہ دکھایا تو ہم تجھے ضرور مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی اور کہا کہ خدایا مجھے ان کے ظلم سے بچا، کیونکہ مجھے ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں، شاید یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس قوم کے سردار کا نام عاد تھا۔ اس کے زمانے سے زمانہ طوفان تک 700 برس گزرے تھے۔ سب کے سب نافرمان تھے اور اپنی زبانوں سے یہ کہتے تھے، ترجمہ یعنی کون ایسا ہے زمین پر کہ ہم سے زیادہ قوت رکھتا ہو۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، ایک حدیث میں ہے کہ اے ہود، وہ 70 آدمی جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر پہاڑ پر چلے جاؤ۔ تب حضرت ہود ان کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے اور کہا، اے قوم، اب تم کو ہوا ہلاک کر دے گی اور تم پر غضب الہی عنقریب آئے گا۔ وہ بولے، کون سی ایسی ہوا ہے جو ہم پر غالب ہوگی؟ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو، ترجمہ اے میری قوم، اپنے گناہ بخشواؤ اپنے رب سے اور پھر اپنے کو رجوع کرو اسی کی طرف، تاکہ تم پر چھوڑ دے آسمان سے دھاریں اور زیادہ سے زیادہ تم کو دے، اور نہ پھر جاؤ تم گنہگار ہو کر۔ کافروں نے کہا کہ ہم توبہ نہیں کریں گے اور نہ ہم تم کو اس کا رسول تسلیم کریں گے۔ پس ایک قوم کو بھیجا کہ مکے میں جا کر پانی طلب کریں۔
بس اس قوم میں سے 6 آدمی مکہ گئے۔ ان میں سے صرف 2 شخص مسلمان تھے لیکن اپنا دین چھپائے رکھتے تھے، اور ان دونوں کا نام مزید اور لقیم تھا، اور ان کے سردار کا نام قیل تھا۔ یہ 70,000 آدمی لے کر مکہ کو گئے۔ مزید نے ان سے کہا کہ جب تک تم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے اس وقت تک تم پر باران کا برسنا موقوف رہے گا۔ یہ بات مزید کی سن کر سب نے ان کو جھٹلا دیا، اور اس کے بعد مزید اور لقیم نے کہا کہ یا الہی، یہ لوگ تیری رحمت کے قائل نہیں ہیں، تو ہماری حاجتیں پوری فرما۔ تب بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ کیا مانگتا ہے مانگ لے۔ مزید نے کہا یا الہی، میں تا قیامت دنیا میں بھوکا نہ رہوں۔ حکم ہوا کہ میں نے تیری یہ حاجات قبول کر لی۔ اس کے بعد لقیم نے کہا یا الہی، 7 دفعہ کی عمر مجھے عطا کر، 3000 برس تک زندگانی کروں۔ حکم ہوا، میں نے تجھے بخشی۔ اور ان کا بڑا دعا کرانے والا جو قیل بن عنبر تھا، تو اللہ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، سفید، سرخ، سیاہ۔ پھر آسمان سے کسی غیبی منادی نے آواز دی کہ اپنے لیے یا اپنی قوم کے لیے ان بادلوں میں سے کوئی ایک منتخب کر لو۔ تو قیل نے کہا میں سیاہ بادل پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ خوب بارش برسانے والا ہے۔ پھر کسی منادی نے آواز دی تو نے ہلاکت اور تباہی کو پسند کر لیا ہے، اور تو نے قوم عاد میں سے کسی فرد کو باقی نہ چھوڑا، نہ کوئی والد چھوڑا نہ کوئی والدہ، مگر تو نے اس کو تباہ اور ضائع کر دیا۔ ادھر اللہ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی طرف ہانک دیا، جو سیاہ بادل ان کے نمائندے قیل بن عنبر نے منتخب کیے تھے، جبکہ ان میں ہولناک عذاب تھا، یہاں تک کہ بادل قوم عاد کی مغیظ نامی بستی میں پہنچ گئے۔ وہاں لوگوں نے بادلوں کو دیکھ کر خوشیاں منانا شروع کر دی اور کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: نہیں، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی لگا رکھی تھی۔ اس میں ایسی آندھی ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گی۔ پھر اللہ نے ان پر یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دنوں تک جاری رکھی، اور وہ بھی مسلسل رہی، اور اس نے قوم عاد کے کسی فرد کو جیتا نہ چھوڑا۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام اپنے مومنین ساتھیوں کو لے کر ایک حزیرہ نامی بستی میں داخل ہو گئے، اور ان کو کچھ ذرا بھر بھی عذاب نہ پہنچا، مگر وہ خود اللہ کے عذاب کے خوف سے سہمے ہوئے تھے، اور ان کی کھالیں نرم پڑ گئی تھیں، اور دلوں میں خشیت خداوندی کی لذت پا رہے تھے۔ اور قوم عاد پر آندھی آسمان و زمین کے درمیان تباہی مچا رہی تھی، پتھروں سے ان کے دماغ نکال رہی تھی۔ وہب ابن منبع سے روایت ہے کہ 7ویں زمین پر ایک ہوا ہے اور اس کا نام ریح العقیم ہے، اور 70,000 زنجیروں سے اس کو باندھ رکھا ہے، اور 70,000 فرشتے اس پر محافظ اور موکل ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا وہ ہوا چھوڑ دی جائے گی، اور وہ اتنی تیز ہوگی کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گی، اور آسمان گر پڑے گا اور اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور وہ روئی کے گالے کی مانند اڑتا پھرے گا۔ پس حکم ہوا کہ اے فرشتوں، وہ ہوا قوم عاد پر کچھ دیر کے واسطے چھوڑ دو۔ تب انہوں نے عرض کی کہ اے جبار عالم، کس قدر چھوڑیں؟ حکم ہوا کہ گائے کی ناک کے نتنے کے انداز سے چھوڑ دو۔ انہوں نے پھر عرض کی یا رب العالمین، اس مقدار سے تو سارا عالم ہی برباد ہو جائے گا۔ تب حکم ہوا کہ سوئی کے ناکے کے سوراخ کے برابر چھوڑ دو۔ جب انہوں نے تعمیل خدا کو بجا لایا، اس ہوا کو سوئی کے سوراخ کے برابر چھوڑا، تو وہ ہوا ابر سیاہ کی مانند پہاڑ کی طرف نکل آئی، اور اسی ہوا کو دیکھ کر قوم عاد خوش ہو گئی۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا اے کافروں، ذرا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب علیم پہنچتا ہے۔ وہ اس خبر کو سن کر تقریباً 7 لاکھ مرد 3 پہاڑوں کے دامن میں جا رہے، جہاں ہوا کی راہ ایک طرف سے بھی نہ تھی، اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنے پاؤں کو گھٹنے تک زمین میں گاڑ کر بیٹھے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ 3 طرف تو ہمارے پہاڑ ہیں اور ایک جانب ہم سب ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سی ہوا ہے کہ ہمارے بیچ سے گزرتی ہے، اور وہ ہم پر کس طرح زور کر سکتی ہے۔
جب متکبروں نے اپنے قوت کا غرور کیا تو اچانک ایک آواز بجلی کی مانند آئی اور ہوا نے اس قدر زور کیا کہ پہلے مکانات وغیرہ جتنے تھے سب کو جڑ سے کھود کر پھینک دیا اور تعمیرات برباد ہو گئیں اور ان کی عبرت کے واسطے ان کے پاؤں کے نیچے سے اور ان کے سامنے سرنگو کر کے زمین پر ڈال دیا۔ بس اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ یعنی پھر تو دیکھے لوگ ان سے بچھڑ گئے جیسے وہ جھنڈ ہیں کھجور کے کھوکھلے تنے۔ تو یہاں ان کی لاشوں کو کھجور کے کھوکھلے تنوں کے ساتھ مشابہت دی، ایسے تنے جن کے سر نہیں ہوتے، اس لیے کہ قوم عاد میں کسی پر بھی آندھی آتی تو اس کو اٹھا کر پہلے فضا میں بلند کرتی، پھر اوندھے منہ پٹخ دیتی، جس سے لاشیں بلا سر کے رہ جاتی، اور بار بار ایسا ہوتا۔ جیسے فرمان ہے، بے شک ہم نے ان کے لیے منحوس دن میں سخت آندھی مسلسل جاری رہنے والی بھیجی، یعنی برابر مسلسل ان پر عذاب الہی کا پورا برستا رہا، یہاں تک کہ وہ بلا سر کے لاشیں رہ گئے، کیونکہ وہ آندھی لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینکتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ اور اس ہوا نے بہت زور کیا، مگر جو لوگ مومن تھے ان کا ذرا برابر بھی اس ہوا سے کچھ نہ بگڑا اور وہ صحیح سلامت رہے۔ بے شک جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا بھی اللہ ساتھی ہوتا ہے۔ بعد میں حضرت ہود علیہ السلام مومنوں کو اپنے ہمراہ لے کر جرہم کے پاس گئے اور کہا کہ عذاب الہی تو نے دیکھا؟ اس نے کہا ہاں۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ وہ ملعون بولا کہ جب تک کہ تو اس قوم کو زندہ نہ کرے گا اس وقت تک میں تجھ پر ایمان نہ لاؤں گا۔ اور وہ مردود یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اسی وقت اس کے قدم کے نیچے ہوا نے اس زور کا تھپڑ دیا اور سخت عذاب نے آخر اس کی ساری قوم کو اس سمیت ہلاک کر دیا۔ بس اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام تقریباً 400 برس تک زندہ رہے اور اس کے بعد دنیائے فانی سے رحلت فرمائی، اور ان کے دنیا سے چلے جانے پر تمام مومنین کافی عرصے تک روتے رہے، اور مومنین حضرات نے نہایت احترام کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کو دفن کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے ماننے والے مومنین 100 سال تک زندہ رہے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے بھی انتقال کر لیا، اور ان کی اولاد بھی اپنے آبائی دین پر ایک عرصے دراز تک قائم رہی، اور ایک کثیر آبادی سے وہ لوگ آباد ہوئے، اور دین و دنیا کی راہ مخلوق خدا کو بتاتے رہے۔ ایک روز شیطان مردود ان کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں سے کہا کہ تم سب کس کو پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا زمین و آسمان کے خدا کو پوچھتے ہیں۔ ابلیس نے کہا کہ کیا تم خدا کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ شیطان نے یہ سن کر ان سے کہا کہ تم پتھر سے ایک بت بنا کر پوجا کرو تاکہ وہ روز قیامت تمہارے لیے شفیع ہو۔ ان لوگوں نے ابلیس کی باتوں پر یقین کر کے ایک بت پتھر کا بنا کر میدان میں رکھ دیا، اور ان لوگوں نے پہاڑوں کو کھود کر اپنے رہنے کے واسطے گھر بنائے ہوئے تھے، اور اسی پتھر سے اپنے پوجنے کے واسطے بت بھی تراشی، اور اس بت کے چاروں طرف چھید کر کے اس میں نقرہ بھر دیا۔ اور اس کے بعد ابلیس نے ان سے کہا کہ تم سب اسی کو سجدہ کرو، اور ابلیس کے کہنے سے سب لوگوں نے سجدہ کیا اور وہ سب کافر ہو گئے، اور اسی جگہ ایک گنبد عظیم عالی شان بنا کر اسے معبود خانہ قرار دیا، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ ملتے ہیں اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔